السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک امیا نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تزید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو 4 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ایک نام جو ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا، اسے ازلی کلمہ کہتے ہیں۔ ایک اور نام جو دوسرا نام ہے اس کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں، اسے دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں اور اسے کلمہ طیب بھی کہتے ہیں۔ تو اب نورانی کلمہ ہم دیکھتے کہ اسے نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسے نورانی کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور یہ کلام لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جو کلام جس کسی کے پاس بھی آتا ہے اسے نورن علی نور کر دیتا ہے، یعنی اس کو نورانی بنا دیتا ہے، اسی لیے اس کلمے کو نورانی کلمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جس کسی کے پاس بھی یہ کلمہ آتا ہے اس کو نورانی بنا دیتا ہے، نورن علی نور بنا دیتا ہے، تو اسی لیے اس کی وجہ سے اسے نورانی کلمہ کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی کلمہ کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس کی اور ایک وجہ بتاتے ہیں کہ اسے نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس حروف پر، جس لیٹر پر اگر نقطہ نہ ہو، اگر ڈاٹ نہ ہو، نقطہ نہ ہو، تو اسے نورانی حروف کہتے ہیں، نورانی حروف یا نورانی لیٹرز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمے کو نورانی کلمے میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کے تمام جو حروف ہے 24 حروف، اللہ تعالیٰ نے ایسا ارینجمنٹ کیا کہ کسی بھی حروف پر جو ہے نقطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے جو کلمے میں جو حروف ہے اس پہ نقطہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ارینجمنٹ کیا، تمام کے تمام حروف پہ نقطہ نہیں ہے، تو جس حروف پر نقطہ نہ ہو اسے نورانی حروف کرتے، کیونکہ اب کلمے میں تمام کے تمام حروف نورانی ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسے نورانی کلمہ کہتے۔ تو دو وجہ جو کیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، اور یہ جو کلمہ ہے جس کسی کے پاس بھی آتا ہے اسے نورن علی نور کر دیتا ہے، یعنی اس کو نورانی بنا دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نورانی کلمہ کہنے کی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہر جو حروف پر نقطہ نہ ہو تو اسے نورانی حروف کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام حروف کلمے میں ایسا ارینجمنٹ کیا کہ تمام کے تمام حروف پر نقطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نقطہ بھی گوارا نہیں کیا کلمے میں، نقطے سے بھی کلمہ پاک ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ نورانی حروف ہے سارے، تو کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی کلمہ کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نورانی کلمہ ہے، یہ وجہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ آپ سوال کرتے سرکار سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے کس کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق میں جس کو پیدا کیا تیرے نبی کا نور، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے نور میں کمی ہو گئی۔ تو یہ لوگ مغالطہ پیش کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جو سب سے ادنا جو نور ہوتا ہے، جو لائٹ ہوتی ہے، کینڈل ہوتی ہے، موم بتی ہوتی ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی تو اعلیٰ نور ہے، اس کی بات تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی اعلیٰ ہے۔ اب جو سب سے ادنا نور، سب سے چھوٹا نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنا، وہ کینڈل کا، موم بتی کا جو نور ہے، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، اگر آپ یہ کینڈل کو جلائے
اور اس کینڈل سے اور 100 کینڈل کو جلائے تو یہ جو پہلی والی کینڈل ہے اس کی جو نور میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مطلب اس کے جو نور ہے، اس کی جو لائٹ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. مطلب ایک ادنا نور کا یہ کمال ہے کہ جب وہ دوسرے کینڈلز کو 100 ہو 1000 ہو اس کو جلایا جائے تو یہ جو کینڈل ہے اس کے نور میں تھوڑی بھی کمی نہیں آئی. تو جب یہ نور کا یہ کمال ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کا نور تو اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنی قدرت سے، اپنی صلاحیت سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اور حدیث کنٹینیو جاری، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا، اپنے قرب میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تجلی ڈالی یعنی دیدار کرایا، پردے اٹھا دیے. پھر جب پردے اٹھائے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہ جلوے کا دیدار کیا. جب پردے اٹھائے تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اور جب دیدار کیا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو ذکر کیا وہ ذکر ہے سبحان اللہ. تو پہلا ذکر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ ذکر کیا سبحان اللہ. اب یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ، یہ ذکر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا یہ ذکر چلتا رہا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کب تک چلا. یہ ذکر چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تجلی ڈالی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیدار کرا، پردے اٹھا دیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نور کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجلی کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور ذکر کیا الحمدللہ. پھر وہ جو ذکر ہے الحمدللہ، یہ ذکر چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا یہ ذکر چلتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تجلی ڈالی، دیدار کرایا، پردے اٹھا دیے. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا اللہ تعالیٰ کا اور ذکر کیا اللہ اکبر. اب یہ ذکر اللہ اکبر چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا چلتا رہا. تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا. پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلی ڈالی، اپنا دیدار کرایا، پردے اٹھائے. تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حصے کیے، 4 ڈویژنز کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی وہ ہے قلم جو لکھتے ہیں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سب سے پہلے چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ہے قلم. بالکل حدیث برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز بنائی وہ ہے قلم. مگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلی چیز بنی وہ ہے قلم. کیونکہ اسی حدیث میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اس کی فہم بتاتے ہیں کہ اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے قلم لکھ، جو کچھ گزر چکا ہے لکھ، اور جو کچھ آنے والا ہے وہ لکھ. تو اگر قلم پہلی مخلوق ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں حکم دیتے جو گزرا وہ لکھ؟ کیونکہ جو گزرا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا ذکر گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ذکر جو گزرا ہے وہ خود وہ قلم لکھے گی نا. اب اگر قلم پہلی مخلوق ہوتی تو گزرا ہوا کیا ہوتا جو لکھتی ہو. تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقسیم کیا، 4 حصے بنائے. پہلی چیز جو ہے قلم. تو قلم پہلی مخلوق ہے، مگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی چیز بنی وہ ہے قلم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 حصے کیے، پہلی چیز تو قلم بنائی. پھر لوح بنایا، یعنی جو تختی جس پر ہر چیز لکھی گئی، لوح بنائے. قلم بنایا، لوح یعنی تختی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عرش بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات بنائی. تو ساری کائنات جو بنی ہے، جو جلوے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قلم بنا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوح بنی، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش بنا، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ساری تمام کائنات ہم جو دیکھ رہے ہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نورانی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ بھی
لا الہ الا اللہ بھی ہمیں سیکھنا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیکھنا ہے, کیونکہ یہ جس کسی کے پاس آتا ہے اسے نورانی بنا دیتا ہے, یعنی اس کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے. نور آنا مطلب اس کے قلب میں ایمان داخل ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیکھنا ہے. اب اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے ساتھ, اپنی رحمت کے ساتھ, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کے ساتھ تمام کائنات میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ مدینہ منورہ میں آرام فرمائیں. مثال دیتے اولیاء اللہ کے جسم کی, قلب کی, روح کی مثال دیتے ہیں. جو روح ہوتی ہے, روح کا جو مرکز ہوتا ہے, روح کا مرکز ہے قلب. روح کا مرکز کیا ہے؟ قلب. اب جو روح ہوتی ہے تمام جسم میں ہوتی ہے اور اس کا مرکز ہوتا ہے قلب. اب ہمارے کسی جسم کی ناخن کٹ جائے تو جان نہیں جائے گی, ہاتھ کٹ جائے جان نہیں جائے گی, پیر کٹ جائے جان نہیں جائے گی, مگر قلب ہی نکل جائے کسی کا, قلب میں تکلیف ہو جائے, پریشانی آ جائے, نکل جائے قلب, تو پوری جان چلی جاتی. تو لیکن روح جو ہے نا تمام جسم میں ہوتی ہے, مگر اس کا مرکز دل ہے, قلب ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے قبر مبارک میں جلوہ افروز ہے, مگر آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت, اپنی رحمت کے تحت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے تحت تمام عالم میں موجود ہے. جس طرح جسم میں روح موجود ہے اور قلب اس کا مرکز ہے, اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام عالم میں موجود ہے, رسالت کے تحت, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تحت, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تحت موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے, ایسا کیسا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ جو موجود ہے, اللہ تعالیٰ خود سے موجود ہے, اللہ تعالیٰ خود سے موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے موجود ہے. اب جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے, اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے, روح اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جو زندہ کر رہے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تمام کائنات میں موجود ہے, رسالت کے ساتھ, اپنی رحمت کے ساتھ جو موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہاں انکار نہیں ہے, مردوں کو زندہ کرتے, ہر کوئی مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیے تھے کہ مردوں کو زندہ کرے. تو وہ جو زندہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی, اللہ کی عطا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو موجود ہے خود سے موجود ہے تمام عالم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے موجود ہے. حدیث شریف میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ آپ حارث رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے حارث, تم نے اپنی صبح کس طرح گزاری؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سچے مومن کی طرح صبح گزاری, میں نے سچے مومن کی طرح صبح گزاری. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے حارث سوچ لو کیا کہہ رہے ہو, ہر چیز کی کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے, بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل مانگ رہے ہیں. کیا دلیل ہے؟ کہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سچے مومن کی طرح جو ہے نا صبح گزاری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے, بتاؤ تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ پھر اس پر حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل اب دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے. اب آپ دلیل فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل مانگی, آپ اپنی جو ہے نا ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل اب دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے. بے رغبت یعنی دنیا سے مطلب دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں وہ دنیا ہے, جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے, جو اللہ کے قریب جانے کے لیے جو رکاوٹ ہے, اللہ کی طرف جانے کے لیے رکاوٹ ہے, وہ دنیا ہے. مطلب جو اللہ کو پسند نہیں, جو اللہ کی مرضی نہیں, وہ دنیا ہے. اب آپ فرما رہے میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے, یعنی ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اب میرا دل اس میں نہیں لگتا. ہر وہ کام جو اللہ پسند نہیں کرتا میرا دل نہیں لگتا. ہر وہ چیز جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس میں نہیں لگتا. آپ فرما رہے
میرا دل اب دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، مطلب اب میں وہ کام کرتا ہی نہیں، وہ کام کے قریب ہی نہیں جاتا جو کام اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ دو چیزیں ہیں، تو دین ہو ہی دنیا ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو گیا یعنی اب دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ اللہ کے رسول کو نہیں پسند۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ اب میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ دلیل فرما رہے ہیں کہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح گزاری کہ اب دنیا سے میرا دل بے رغبت ہو گیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تین باتیں آپ نے بتائی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث تو نے معرفت حاصل کر لی، معرفت حاصل کری۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حارث تو نے حقیقت ایمان کی پہچان حاصل کر لی، پہچان حاصل کر لی تو نے، اسی حالت پہ قائم رہنا، اسی حالت پہ قائم رہنا، اسی حالت پہ قائم رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور سے بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور سے بھر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا سے مراد اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو ایمان سے بھر دیا ہے۔ تو دل میں نور آنے سے مراد کیا ہے؟ دل میں ایمان آنا، یعنی جو قلب مردہ ہے اس کو زندگی ہونے کے لیے نور چاہیے، یعنی ایمان چاہیے۔ یا تو قلب میں کفر رہے گا، شرک رہے گا، نفاق رہے گا، یا تو ایمان رہے گا، یا تو ایمان رہے گا یا تو کفر رہے گا، یا تو ایمان رہے گا تو شرک رہے گا، یا تو ایمان رہے گا یا تو نفاق رہے گا۔ تو آپ فرما رہے ہیں میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اب دل دنیا کو میں معبود نہیں بناتا، دنیا سے میں رغبت نہیں کرتا، بے رغبت ہو گیا، دنیا سے میں دور ہوتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ دلیل فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنتیوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے ایمان کی دلیل پیش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو نور ایمان سے نور سے بھر دیا، نور سے بھر دیا مطلب ایمان اب دل میں داخل ہو گیا۔ اس سچے مومن کی دلیل آپ فرمائیں۔ تو نور دل میں ایمان آنا، نور آنا یعنی دل میں ایمان آنا کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب نورانی کلمہ سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کا تمام کلمہ نورانی کلمہ دل میں تصدیق کریں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اس کا جاگتا پن حاصل کریں گے، اس کی تحقیق حاصل کریں گے، اس کی تصدیق کر لیں گے، تو دل میں جب تصدیق ہوگی تو ہم بھی ہر دن ہر لمحہ سچے مومن کی طرح گزاریں۔ سچے مومن بننا ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے سے خالی مسلمان ہوتے، مسلمان سے مومن بننے کے لیے اس کی تصدیق ضروری ہے، کلمے کی، یہ نورانی کلمے کی تصدیق ہونا، یہ تصدیق ہونے کے لیے یہ جانتا پن، یہ تحقیق ہونا کلمے کی۔ یہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نورانی کلمے کو، اس نور کو قلب میں داخل کرنے کے لیے یہ جانتا پن ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے، بغیر تحقیق کے تصدیق نہیں ہوگی۔ تحقیق ضروری ہے۔ کیا تحقیق کرنا ہے؟ کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے تحقیق ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو کیسے یہ تحقیق ہونا ہے۔ جب اس دونوں کی تحقیق ہوگی، یہ دو جز کی، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق ہوگی، یہ تحقیق جب ہوگی، مکمل ہوگی، تو جب دل میں جا کے بات تصدیق ہوگی، ورنہ دل میں کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا۔ تو کلمے کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ مسلمان سے مومن بننے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کلمے کے ایمان نہیں آتا، بغیر کلمے کے ایمان نہیں آتا۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے کلمہ ضروری ہے۔ ایمان آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اہم عمل کی درستگی کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اگر نور ایمان اگر دل میں نہ ہو یا نور ایمان دل میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو حضرت حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ ڈیفائن کرتے کہ اگر نور ایمان نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلب کی جو مثال ہے وہ بادشاہ کی طرح ہے، قلب کی جو دل کی مثال ہے وہ بادشاہ کی طرح ہے۔ اب ایک بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کی فوج ہوتی ہے، اس کی ٹیم ہوتی ہے، ہزاروں کی فوج ہوتی ہے، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، اس کی ٹیم ہوتی ہے بڑی، مطلب اس کے ساتھ فوج بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دل کی مثال بادشاہ کی طرح ہے، اور جو تمام جو باڈی پارٹ سے جو جسم اعضاء جوارے ہے وہ اس کی فوج ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر دل میں نور ایمان نہ ہو
دل میں نور ایمان نہ ہو یعنی ایمان نہ ہو اور شیطان کا وسوسہ آ جائے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی خیال دل میں آ جائے تو دل میں نور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل جو بادشاہ ہے اس وسوسے کو قبول کر لیتا ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو وسوسہ آتا ہے یا تو الہام آتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ یہ شیطانی خیال ہوتا ہے. اور الہام کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمانی خیال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے خیال ڈالتے. تو ایک خیال رحمانی ہوتا ہے, ایک خیال شیطانی ہوتا ہے. رحمانی خیال اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ڈالتے دل میں, اور جو شیطانی خیال ہے شیطان اپنے جو ہے نا فریب کی چیزیں دل میں ڈالتا ہے. وسوسہ تو اسے وسوسہ کہتے ہیں. تو آپ حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں نور ایمان نہ ہو یعنی ایمان نہ ہو, لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہ ہو, دل میں کفر ہو, شرک ہو, نفاق ہو, تو وہ جو دل ہے جو بادشاہ ہے وہ وسوسے کو قبول کر لیتا ہے. کیوں قبول کر لیتا ہے شیطان کے وسوسے کو؟ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ وسوسے کو قبول کر لیتا ہے. اب جب وسوسے کو قبول کر لیا بادشاہ, اب بادشاہ جو ہے نا تباہی پھیر دیتا ہے. کیوں؟ اب وسوسے کو قبول کر لیا. وسوسے کو قبول کیوں کیا؟ نور ایمان نہیں ہے دل میں. ایمان نہیں ہے مطلب اس میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے. جب بادشاہ کے اندر کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے تو تباہی مچا دے گا. خود تو اپنے آپ پہ ظلم کرے گا, پھر لوگوں پہ بھی ظلم کرے گا. کیا تباہی مچائے گا بندہ؟ اب جب دل میں نور ایمان نہیں ہوگا, وسوسہ قبول کر لے گا دل, اب جو ہے بندہ ماں باپ سے بھی نافرمانی کرے گا. اب بندہ جو ہے نا وسوسے کی وجہ سے جب وسوسہ قبول کر لیتا ہے, نور ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کر لیتا ہے, بیوی پہ ظلم کر لیتا ہے, اولاد پہ ظلم کر لیتا ہے, آفس والوں پہ ظلم کر لیتا ہے, ماں باپ پہ ظلم, پڑوسیوں کے ساتھ ظلم, مارام پیٹی, دل میں کفر ہوگا, شرک ہوگا, نفاق ہوگا. کیوں ہوئے؟ کیا ریزن ہے؟ دل میں ایمان نہیں ہے, نور ایمان نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے, اللہ حاجت روا ہے تصدیق نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تصدیق نہیں. یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے شیطان وسوسے ڈالتے جا رہا ہے. کیا وسوسے ڈالتا شیطان؟ شیطان وسوسے ڈالتا کہ تو جو پل رہا نوکری سے پل رہا, یہ وسوسہ ڈالتا شیطان. اب ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسے کو قبول کر لیتا ہے. دل, وہ جو دل ہے بادشاہ ہے, جب بادشاہ جب قبول کر لیتا ہے, اب بندہ جو ہے نا نوکری کو معبود بنا لیتا ہے کہ میں جو پل رہا ہوں نوکری سے پل رہا ہوں. اب نوکری کے لیے, نوکری بچانے کے لیے ہر حد تک کوشش کرے گا. نوکری بچانے کے لیے, نوکری جس سے مل رہی ہے دیکھے گا کہ نوکری تو مجھے باس سے مل رہی ہے, تو باس کو خوش کرے گا, سینئر امپلائز کو خوش کرے گا, کمپنی والوں کو خوش کرے گا. ان کے ہر کام, اگر رات میں 2 بجے بھی کال آ جائے تو کال اٹینڈ کرے گا. کیوں؟ اب اس کے دل میں یہ وسوسہ شیطان ڈال دیا کہ اس کی تیری ضرورت ہے جو پوری ہو رہی نوکری سے پوری ہو رہی. یہ وسوسہ ایک ایک ڈالتا. تو کوئی اب شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا کہ تیری حاجت جو پوری ہو رہی پیسوں سے پوری ہو رہی. اب جب ایمان نہیں ہے دل میں, لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے, تو بندہ جو ہے نا وہ وسوسے کو قبول کر لے گا ایمان نہیں رہنے کی وجہ سے. اب پیسوں کو معبود بنا لے گا, پیسوں کو ہی سمجھے گا کہ یہی میری حاجتیں پوری کری. اب پیسوں کے لیے ہر حد تک جائے گا, پیسوں کے لیے قتل بھی کرے گا, پیسوں کے لیے چوری بھی کرے گا, پیسوں کے لیے بدماشی بھی کرے گا. کیوں؟ اس کے دل میں وسوسہ شیطان ڈال دیا کہ اس کی جو حاجت ہے تیری جو پوری ہو رہی پیسوں سے ہوئی. دکھائے گا, وہ غلط تصدیق کرائے گا کہ تیری جو حاجت پوری ہوئی یہ پیسوں سے ہوئی. تو دل میں نور ایمان نہیں ہے, تو جو قلب ہے, وہ قلب جو ہے جو بادشاہ ہے, حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ قلب وہ وسوسے کو اگر شیطان ڈالا تو قبول کر لیتا. اب جب قبول کر لیتا تو وہ تباہی مچا دیتا. اور اس کا اپوزٹ بھی آپ بتاتے ہیں, اگر دل میں ایمان ہو اور دل میں الہام آئے یعنی جو رحمانی خیال آئے, فرشتے جو ڈالتے ہیں خیال, رحمانی خیال آئے, تو نور ایمان رہنے کی وجہ سے وہ قلب کیا کرے گا؟ وہ جو الہام ہے اس کو قبول کر لے گا. اب جب قلب وہ اس کو قبول کر لے گا تو وہ دل, وہ بادشاہ خوش ہوگا. بادشاہ جب خوش ہوگا تو اپنی جو رعایا ہے اس کو بھی خوش کرے گا. اب دل میں اگر نور ایمان ہوگا, الہام جو قبول کر لے گا, بندہ کیا کرے گا؟ لوگوں سے اچھے معاملات کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت, مرضی کے تحت زندگی گزارے گا, بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا, ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا, بھائی بہن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا, باس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا. کیوں کرے گا؟ یہ اس کو پتا ہے, اس کو دل میں تصدیق ہو گئی, یہ ہر چیز جو میرے پاس ہے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دل میں نور ایمان چاہیے. دل میں نور ایمان آ گیا تو الہام بھی قبول کرے گا اور لوگوں سے اچھے معاملات کرے گا, بھائی بہن سے اچھے معاملات کرے گا, دوستوں سے, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے اچھے معاملات کرے گا. تو ایمان ضروری ہے ہر چیز کے لیے. ایمان ہوگا تو دل زندہ, ایمان نہیں ہے تو دل مردہ. اب یہ مردے دل کو زندہ دل کرنا ہے تو نور ایمان چاہیے, اور نور ایمان آنے کا ذریعہ ہے نورانی کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ کلمہ نہیں سیکھیں گے، جب تک دل جو بادشاہ کی مثال دیے حضور غوث السکن کا فرمایا کہ دل کی مثال بادشاہ ہے، تو بادشاہ کو صحیح کرنا. جب تک بادشاہ صحیح رہے گا تو اس کا کنگڈم صحیح رہے گا. بادشاہ اگر بدماش رہے گا تو کنگڈم میں بھی بدماشیاں چلے گی. بادشاہ کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو یہ بادشاہ کو صحیح کرنے کے لیے، قلب کو صحیح کرنے کے لیے کلمے کی تصدیق ضروری ہے. کلمہ سیکھنا ہے. ہم مس انڈرسٹینڈنگ میں ہماری بار بار یہ بات آ رہی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیا، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. کلمہ پڑھ لیے زبان سے، اب جو پڑھے اس کو سمجھنا ہے. جو مان لی ہم کلمے کو کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، زبانی مان لی. اب جو مانے جاننا، زندگی کے ہر کام میں، ہم دنیا کے ہر کام میں مان کے جان دے. یہ کلمے کو بھی ویسے ہی اپنانا ہے کہ مانے کے جاننا. کیا مانے؟ اللہ حاجت روا ہے مانے نا، اب جاننا یعنی اس کا علم حاصل کرنا، اس کی تحقیق کرنا کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو کیسا ہے. یہ جاننا. جانیں گے تو ایمان والے بنیں گے، مانیں گے تو صرف مسلمان بنیں گے. ایمان آنے کے ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور ایمان کی شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کے ساتھ دل میں تصدیق ہونا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے اقرار کریں دل میں تصدیق ہونا. تو تصدیق کے لیے کیا شرط ہے؟ تصدیق کے لیے شرط یہ ہے کہ تحقیق ہونا، جانتا پن ہونا. جب تک جانتا پن نہیں آئے گا، تحقیق نہیں ہوگی، دل میں تصدیق نہیں ہوگی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نورانی کلمہ ہے. یہ نور ایمان آنے کے لیے نورانی کلمہ ضروری ہے. نور ایمان کے لیے نورانی کلمہ دل میں تصدیق کرنے کے لیے اس کا علم ہونا، اس کا جانتا پن ہونا. اب یہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہ علم کہاں سے آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہیں؟ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وراثت ملی ہے وہ علم دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء کی جو وراثت ہے وہ درہم دینار نہیں ہوتی. انبیاء کی جو وراثت ہے وہ علم دین ہوتی. اب یہ علم دین ہوگا، یہ علم دین جب آئے گا تو اولیاء اللہ سے آئے گا. صحیح علم دین جو آئے گا، جو حقیقت بتائے گا، جو اللہ کے قریب کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے گا، وہ علم ہے. علم لا الہ الا اللہ سے آئے گا. اور یہ علم آنے کا ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ آنے کا ذریعہ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ سے یہ تعلیمات ملتی. دو دین کے اصل فہم ہے وہ اولیاء اللہ سے ملتے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کے پاس بھرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھرائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. اور دین کی سمجھ بوجھ کہاں سے ملے گی؟ اولیاء اللہ سے ملے گی. اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. آپ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہے کہ ظہور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا. تو اس کی مثال دیتے اولیاء اللہ کہ جو پرکار ہوتا ہے، جو کمپاس ہوتا ہے، اس سے ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں. ہم میکس میں جیومیٹری میں جو سرکل اتارتے تھے کہ اس میں پینسل لٹکاتے تھے اس سرکل میں، اور جو روٹیٹ کرتے تھے پھر آتے تھے تو وہ سرکل بنتا تھا. تو پرکار جو ہوتا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. آدم علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم، تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھیجا. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اولیاء اللہ ایک پرکار کی جو کمپاس کی مثال فرماتے ہیں کہ کمپاس کیا ہوتا ہے، اس میں ایک پینسل ہوتی ہے اور ایک نوک ہوتی ہے. وہ نوک جو ہے سینٹر پہ ہوتی ہے اور پینسل سے جو ہے نا سرکل اتارتے ہیں. تو جو پہلا پوائنٹ جہاں اتارتے ہیں تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انبیاء کو بھیجا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا. پھر جو سرکل بن رہا ہے ایک کے بعد ایک، یہ جو ڈاٹس بن رہے ہیں وہ ڈاٹ سے جو ہے نا سرکل بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انبیاء کو بھیجا. پھر جب سرکل مکمل ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب جب سرکل ختم ہو گیا، جیسا ہی پرکار اٹھائے تو جو جہاں پوائنٹ شروع ہوا تھا وہیں آ کے رک گیا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جہاں سے پوائنٹ شروع ہوا تھا وہیں آگے ختم ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی ہے. آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا. اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں کیا. یہ نہیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی 40 سال کے بعد ملی، معاذ اللہ، یہ غلط فہمی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی ہے. اب یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا سب سے پہلے جو فائدہ اٹھانے والے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو مخلوق میں جو ذات ہے جس نے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا، وہ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے بار بار آپ معافی مانگتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیجیے، بس کئی وقت تک آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. مگر ایک وقت ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں الہام ڈالا. اب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے آدم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے آدم، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ظہور نہیں کیا، ابھی ظاہر نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کیسے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، جب میرے جسم میں روح آپ نے پھونکی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے میں نے دیکھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی خاص آپ کے محبوب ہے. جو آپ کے ساتھ نام لکھا ہوا وہ کچھ خاص ہے، بہت قریب ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تم نے سچ کہا. ایک اور روایت میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تمام جنت کا مشاہدہ کیا، ہر جگہ میں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان، حوروں کے گلوں پر، دربانوں کی آنکھوں میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور توبی درختوں کے پتوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. ہر چیز کا میں نے مشاہدہ کیا. میں نے دیکھا فرشتوں کا ذکر دیکھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے. تو اسی لیے میں نے دیکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص آپ کے بندے، کوئی قریب ہے، سب سے محبوب ہے آپ کو. تو اسی لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، وہ الہام کو آپ نے نور ایمان کی وجہ سے قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ دعا مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. آدم علیہ السلام کی دعا. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ نساء آیت نمبر 174-175. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے. روشن دلیل یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برہان مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے یہاں پر. برہان مطلب ایسی دلیل جس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. برہان مطلب ایسی دلیل جس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہان ہے، ایسی دلیل جس کے بعد دلیل کی ضرورت ہی نہیں. اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور قرآن بھیج دیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے پاس چمکتا ہوا نور. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، قرآن مجید کو فرما رہے ہیں نور. تو اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نور ہے. کلام لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اب یہ جو کلام جس کسی کے پاس بھی آ جاتا ہے اسے نور علی نور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نور ہے، قرآن مجید بھی نور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر آگے ارشاد فرما رہے بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے. اب جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ ہی حاجت روا ہے بول کے ایمان لانا. اللہ ہے بول کے ایمان نہیں لانا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے بول کے ایمان لانا. یہ ایمان لانا ہمیں کلمہ سیکھیں گے تو یہ ایمان آئے گا. اللہ حاجت روا ہے بول کے ایمان آئے گا. پس جو لوگ ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے تو اللہ بھی ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے اور دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کا انعام بتانے. پہلے تو ایمان لانا، ایمان لائیں گے تو دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں داخل کرے گا عنقریب، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری طرف پہنچنے کا جو راستہ ہے ایمان والوں کو ہے. تو ایمان سیکھنا ہے، ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. پہلے تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نورانی ہے، اور جو تم ایمان لاؤ گے
ایمان لا کے دین کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں داخل کروں گا اور اپنی طرف پہنچنے کا جو ہے نا سیدھا راستہ انہیں جو ہے نا دکھا دے گا. تو سیدھا راستہ چلنا ہے تو ایمان لاؤ، یہ نورانی کلمے کو سیکھنا. نورانی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب سیکھیں گے تو دل میں نور آئے گا، یعنی ایمان آئے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو فرما رہے ہیں، ایک نور اور روشن کتاب. یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہے ہیں. نور الگ ہے، کتاب روشن کتاب الگ ہے. کتاب تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے. یہاں نور سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے پاس کتاب بھی آ چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، وہ بھی تمہارے پاس آ چکے. سورہ توبہ آیت نمبر 32-33 یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نور کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ دین کو نور کہا ہے. کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ جو میں نے اپنا دین بھیجا، اپنی مرضی بھیجی، جو میں نے اپنا نور بھیجا، اس کو آسانی سے سمجھ رہے ہیں کہ منہ سے پھونک مار کے بجھا دیں، اتنا آسان سمجھ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو نور بھیجا ہے، یہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں اتنا آسان ہے، سمجھ رہے ہیں منہ سے پھونک مارنا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے نور کو، اپنے دین کو پورا کر کے رہوں گا اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہو. وہی پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک ذات ہے، بھیجنے والا تو میں ہوں. کیوں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے بھیجا ہدایت کے ساتھ سچا دین دے کر بھیجا. کیوں؟ تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ سچا دین دے کر بھیجا. ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے. اپنی رحمت کو، اپنی پسندیدہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ تمام جو جھوٹے دین بنا لیے تھے ان کو مٹانے کے لیے دین کو بھیجا. مشرک خوش ہو یا نہ ہو، مشرک جو اپنے ذہنوں سے دین بنا لیے تھے وہ مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجے کہ تمام جو جھوٹے دین ہیں ان پر غالب ہونے کے لیے، سچ کو اوپر لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی. سب سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام جو بات سکھاتے تھے وہ ایمان سکھاتے تھے، ایمانی کلمے کی بات سکھاتے تھے، نورانی کلمے کی بات کرتے تھے کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہی حاجت روا، یہ ایمان لاؤ. تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کتابیں جو آئی، تمام صحیفے، ایون قرآن مجید یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، ایمان لاؤ. اعمال کتنے بھی ہو زمین آسمان کے برابر، اگر ایمان نہ ہو دل میں، نور ایمان دل میں نہ ہو تو وہ جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے. تو ایمان اگر ہوگا تو جتنے بھی اعمال کریں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. تو ایمان سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں جو اہم چیز ہے وہ بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اہم چیز ہے ایمان اور عمل ہے. پہلے جو صحابہ کو ٹریننگ دی، 13 سال جو صحابہ کو ٹریننگ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ جیسی جماعت، اتنی مقدس جماعت، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا مقام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ جیسی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تعلیم دی. 13 سال کس کو بولے؟ سکھانے والے تو سردار الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکھنے والے صحابہ جیسی جماعت، ایسے استاد ہے اور ایسے شاگرد.
ہم کیا ہے بچپن میں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں اس کا حق ادا کر دیا سمجھ. یہ ہماری غلط فہمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہے 13 سال لگا, ہم 13 سیکنڈ پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں اس کا حق ادا کر دیا سمجھ. یہ سیکھنا ہے 13 سال. اب ہمیں تو زندگی بھر سیکھنا ہے. صحابہ 13 سال لگا تو ہمیں تو زندگی جب تک ہماری زندگی جب تک سیکھنا ہی سیکھنا. یہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا, یہ سیکھیں گے تو دل میں سے شرک نکلے گا, سیکھیں گے تو کفر نکلے گا, نفاق نکلے گا. یہ سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو دل میں جو دل کی جو بیماری ہے قلب, یہ قلب کی بیماری دور ہوگی. یہ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جب قلب سلیم قیامت میں پوچھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت واپس کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لاؤ میرا قلب سلیم کہاں ہے. اگر کلمہ نہیں سیکھیں گے تو یہ قلب میں کیا آئے گا, کفر آئے گا, شرک آئے گا, نفاق. تو یہ سیکھنے کے لیے اولیاء اللہ ضروری ہے. اولیاء اللہ وارثین کا ذریعہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کے پاس. تو لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو دل میں نور ایمان آئے. نور آنے کے لیے, ایمان آنے کے لیے لا الہ الا اللہ لازم ہے. ہماری غلط فہمی ہے کہ پڑھ کر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا سمجھ رہے. ہماری یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہم اعمال کو ایمان سمجھ. نماز پڑھ لے تو سمجھ رہے ہیں ایمان والا ہے, روزہ رکھ لے تو ایمان والا سمجھ رہے ہیں. ایمان والا ہی عمل کرتا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھنا ضروری ہے. اور ایمان دکھتا نہیں, اعمال دکھتے, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں تو دکھتا, مگر ایمان اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ایمان والا ہے یا کفر والا ہے, شرک والا ہے, نفاق والا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا ہے, اور دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے. اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نور کہہ رہے ہیں کہ میں نور ہوں, آسمانوں کا بھی نور ہوں اور زمین کا بھی نور ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی نور ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نور ہے. اور یہ کلام جو کلمہ ہے جس کے حصے پاس بھی آ جاتا ہے اس کو نور علی نور کر دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے, اور قندیل ایسی صاف و شفاف ہے گویا چمکتا ہوا تارا. وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا اگرچہ اس کو آگ نہ چھو لے. نور پر نور, نور علی نور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے, اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے ہیں. اب یہ مثال کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں, جو تابدان ہے, جو طاق ہے, اس کی مثال فرماتے ہیں اولیاء اللہ, یہ سینے کی مثال ہے. اور جو شیشہ ہے اس کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ دل کی مثال ہے. اور جو چراغ آ رہا ہے, جو چراغ جل رہا ہے, اس کی مثال یہ ایمان کی مثال ہے. اور جو تیل کی مثال ہے, جو زیتون کا تیل ہے, یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں علم دین ہے. مطلب اگر بندے کے پاس نور ایمان ہوگا تو وہ جو دل ہوگا وہ کفر سے پاک ہوگا, شرک سے پاک ہوگا, نفاق سے ہوگا. یعنی یہ مومن کے دل کی مثال ہے. قلب المومنین عرش اللہ, مومنین کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا بنا, اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق ہو جاتا ہے تو قلب شفاف اور صاف ہو جاتا ہے, اور اس میں جو ہے نا ایمان داخل ہو جاتا ہے. ایمان کیسا آیا, جو تیل جو ذریعہ ہے کیا ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں علم دین. جب علم دین آئے گا, دین میں سب سے اہم چیز ایمان آئے گا. ایمان بندہ جب تجدید کرے گا, ایمان سیکھے گا, پھر تجدید کرے گا کلمے کی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کی تجدید کرے گا, اس کی پریکٹس کرے گا, تو وہ چراغ روشن ہوگا, خود بھی روشن کرے گا, خود بھی روشن ہوگا اور دوسروں کو بھی روشن کرے گا. تو ہم نے آج جو کیا سیکھا, ہم نے نورانی کلمے کے بارے میں سیکھا کہ نورانی کلمہ کیا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں نورانی کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں نورانی کلمہ کہتے ہیں اسے, کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, اور یہ کلام, یہ کلمہ جس کسی کے پاس بھی آ جاتا ہے اس کو نور علی نور کر دیتا ہے, یعنی نورانی بنا دیتا ہے. اور ایک وجہ یہ نورانی کلمے کہنے کی یہ ہے کہ جس حروف پر عربی قاعدے میں جس حروف پر نقطہ نہ ہو اسے نورانی حروف کہتے ہیں. تو کلمے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ارینجمنٹ کیا کہ تمام کے تمام حروف نورانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام 24 حروف جو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں لیے وہ نورانی حروف ہے. تو اسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلمے کو نقطے سے بھی پاک رکھا, تو اسی وجہ سے اس کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بولا گیا, کہا گیا, بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما.
اس میں اخلاص عطا فرما اللہ تعالیٰ، اس محفل کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. خلا